میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ یہ کہانی سراغ رسانی کی حیران کن رویداد ہے، جس میں دو دن کے وقفے سے 3 قتل ہو گئے تو میرا سر چکرا گیا۔ کہانی کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی جاسوسی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، قدیر کی بیوی تمہارے گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، کوئی 1 سال ہوا رحمت نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ میرے لیے مانگو، لیکن ہم باہر کی ذات کا رشتہ نہ لیتے اور نہ دیتے ہیں۔ اس نے اسے صاف کہہ دیا کہ اپنی ذات برادری میں کسی لڑکی کا نام لو۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا رشتہ قبول نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، تم نے رشتہ ڈھونڈا تھا؟ اس نے کہا، 2 رشتے تلاش کیے تھے مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، تو کیا یہ صحیح ہے کہ وہ قدیر کی بیوی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا تھا؟ اس کے باپ نے کہا، اس نے صرف ایک ہی بار ماں سے کہا تھا، اس کے بعد اس نے اس لڑکی کا نام نہیں لیا۔ پھر اس لڑکی کی شادی قدیر سے ہو گئی۔ قدیر کی بیوی جب میکے آتی تھی تو وہ ان کے گھر جاتا تھا؟ بوڑھے نے سوچ کر جواب دیا، میں نے کبھی غور نہیں کیا، گاؤں میں کبھی بات اٹھی بھی نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ رحمت نے خودکشی کی ہے؟ اس کے باپ نے کہا، ہاں جی، وہ اندھا تو نہیں تھا کہ گاڑی کے نیچے آ گیا۔ میں نے آگے ہو کر اس سے کہا، تمہارے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ بدک کر بولا، قتل؟ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، قتل کیا ہے، گلا گونڈ کر مارا، پھر لائن پر پھینکا ہے۔ تمہیں کسی پر شک ہو تو بتا دو۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں، میری خونی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے کہا، تمہاری نہیں تھی، رحمت کی تھی۔ اٹھو، تمہارے گاؤں تک چلتا ہوں۔ میں اس کے گاؤں تک گیا اور رحمت کی ماں اور دونوں بہنوں کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، قدیر کی بیوی جب میکے آتی ہے تو تمہارے گھر آیا کرتی ہے؟ ایک بہن نے جواب دیا، ہمارے گھر تو وہ سب سے زیادہ آتی ہے، بہت ہنسوڑ ہے، پورا دن یہیں گزارتی ہے۔ رحمت کے لیے روٹی کھیتوں میں جاتی تھی یا گھر آ کے کھایا کرتا تھا؟ اس کی ماں نے جواب دیا، وہ کھیتوں پر جاتا ہی کہاں تھا، بیکار پھرتا رہتا تھا۔ 3-4 دن گزرے، وہ روٹی اپنے ساتھ کیوں لے گیا تھا؟ وہ سب حیران سی ہو گئی۔ میرا سوال ہی ایسا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، وہ کہیں باہر گیا تھا؟ اس کی ایک بہن نے جواب دیا، ہاں، کہتا تھا میں شام کو آؤں گا، روٹی ساتھ دے دو۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں گیا تھا؟ ماں نے کہا، ہمیں بتا کر تھوڑا ہی جاتا ہے، صبح گیا اور شام کو آ گیا۔ یہ تو اب یقین ہو گیا کہ قدیر کو زہر دینے والا رحمت تھا۔ کوجی نے قدیر کے کھیت کے پاس درخت کے نیچے جو کھورا دیکھا تھا وہ اسی کا تھا، اور اب یہ سراغ بھی مل گیا تھا کہ رحمت قدیر کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی بھی اسے چاہتی تھی۔ اس کے خاوند قدیر کو رحمت نے زہر اس لیے دیا ہوگا کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کر سکے، مگر سوال یہ تھا کہ رحمت کا گلا گونڈ کر اسے ریلوے لائن پر کس نے پھینکا؟ کیا قدیر کے کسی رشتہ دار کو علم تھا کہ قدیر کا قاتل رحمت ہے اور اس نے رحمت سے خون کا بدلہ لیا ہے؟ اور کیا قدیر کی بیوی کے تعلقات کسی اور آدمی کے ساتھ بھی تھے جس نے رحمت کو رکابت میں قتل کیا ہے؟ اور رحمت کی جیب سے جو رومال اور بالوں کا گچھا برآمد ہوا ہے، کیا وہ قدیر کی بیوی کا دیا ہوا ہے؟ اب مجھے اندھیروں میں ٹٹولنا تھا۔ مجھے مخبر بھی کوئی کام کی خبر نہیں لا رہے تھے۔ قدیر کی بیوی کے متعلق وہ جو خبریں لائے تھے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ اس کے متعلق زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی، بنگال کی جادوگرنی ہے، جس مرد پر نظر ڈالے اس کی روح اس کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ کوئی مرد اس کے قبضے میں چلا جائے تو اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ یہ محض گپ بازی تھی۔ اس زمانے میں بنگال کا جادو مشہور تھا، جو ایک بے بنیاد روایت تھی۔ قدیر کی بیوی کے متعلق جو رائے مجھ تک پہنچی وہ ان آدمیوں کی تھی جو اسے چاہتے تھے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے۔ دیہاتی علاقوں میں ایک کردار اور بھی ہوتا ہے جو عموماً عورت ہوتی ہے۔ اس کردار کو میں پوری طرح بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بعض باتیں ذرا ننگی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عورت آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے اجرت لے کر دوستانے کرانا اور خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچانا۔ یہ عورت ہر گھر میں جاتی اور سب کی خدمت کرتی ہے، چاہے کوئی مرد اس سے سر یا ٹانگیں دبوا لے، چاہے کوئی عورت اس سے پیٹ ملوا لے، وہ ہر کسی کی بیدی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں بہت ہی ہنس مکھ، ملنسار اور غمخوار ہوتی ہے۔ ان کی باتوں میں جادو کا اثر ہوتا ہے، جسے چاہے بلیک میل بھی کر سکتی ہے
اور دوسروں کے آنسو نکال دے۔ یہ عورتیں اونچی ذات کی نہیں ہوتی۔ یہاں میں یہ بھی کہہ دوں تو اچھا ہے کہ میں ذات پات کا قائل نہیں۔ یہ عورتیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ اونچی ذات کی نہیں ہوتی، دراصل اونچی ذات والوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ وہ انہیں روپیہ پیسہ اور دانے وغیرہ دے کر دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ دوستانے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہی عورتیں جو ان کی خفیہ ایجنٹ ہوتی ہے خود ان کی بیٹیوں کے دوستانے دوسرے مردوں سے کراتی ہے۔ میں ایسے کئی کیس سنا سکتا ہوں جہاں اس قسم کی عورت نے ایک مرد کی دوستی کسی کی بہن سے کرا دی اور اسی مرد کی بہن یا بیوی کی دوستی کسی اور سے کرا دی۔ یہ خباثت پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھی اور پاکستان کے دیہاتوں میں اب بھی موجود ہے۔ پولیس معاشرے کی بیدی ہوتی ہے، مگر ہم معاشرے کو جب یہ بید دکھاتے ہیں تو کسی کو شرم نہیں آتی، نہ کوئی کان پکڑتا ہے۔ رحمت کے گاؤں میں بھی ایسی ایک عورت تھی۔ مخبروں نے اس کے متعلق بتایا تو میں نے اسے تھانے میں بلا لیا۔ وہ بہت گھبرائی، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ اسے نہ تو ملزموں کی فہرست میں لیا جائے گا نہ گواہوں کی فہرست میں۔ میں نے 10 روپے کا ایک نوٹ جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس زمانے کے 10 روپے آج کے 10,000 کے برابر تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ قدیر کی بیوی اور رحمت کے متعلق کچھ بتاؤ۔ اس نے جواب دیا، عائشہ کی بات کرتے ہو؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، وہ اگر سارے گاؤں کے مردوں کو کہہ دے کہ ریلوے لائن پر لیٹ جاؤ تو سب لیٹ جائیں گے اور اوپر سے گاڑی گزر جائے گی، لیکن چودھری جی آپ یہ چاہیں کہ آپ عائشہ کے جسم کی بو سونگھ لیں تو یہ آپ کا وہم ہوگا۔ ابھی تک وہ مرد ہی پیدا نہیں ہوا جو عائشہ کو موم کر لے۔ قدیر کی بیوی کا نام عائشہ تھا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی اس سے کسی آدمی کا پیغام دیا تھا؟ اس نے کہا، صرف ایک آدمی کا۔ میں نے کہا، کون تھا وہ؟ مجھے توقع تھی کہ وہ رحمت کا نام لے گی، لیکن اس نے ایک صاحب اولاد آدمی کا نام لیا اور کہا، میرا جو حشر اس لڑکی نے کیا تھا وہ ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ اس نے اپنی شادی پر بھی مجھے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ اس کی شادی کے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا دوں، عائشہ عورت نہیں، بڑی خوبصورت چڑیل ہے۔ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ رحمت کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ اس نے جواب دیا، خدا جانتا ہے، گاؤں کے کسی اور مرد یا عورت کا بید پوچھ لو، پیٹ کے بید بھی بتا دوں گی، لیکن عائشہ کے متعلق کچھ نہ پوچھو، بہت گہری لڑکی ہے۔ رحمت اس کے ساتھ شادی ضرور کرنا چاہتا تھا، لیکن میں عائشہ کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس نے جس صاحب اولاد کا نام لیا تھا وہ عائشہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا کہ 6 مہینے گزرے، مر گیا ہے۔ میرے سامنے اب پھر اندھیرا تھا۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک رومال، ایک عورت کے چند اقبال اور رحمت کے پاؤں کا نشان تھا، مگر یہ کھرا مجھے تفتیش میں مدد دے سکتا تھا، عدالت میں نہیں۔ میں نے قدیر اور اس کی بیوی کے قریبی رشتہ داروں کی فہرست تیار کی۔ مجھے شک تھا کہ ان میں سے کسی نے اسی شک یا یقین پر رحمت کو قتل کیا ہے کہ اس نے قدیر کو زہر دیا ہے۔ میں تفتیش کی نئی لائن بنا رہا تھا کہ صبح کے وقت ایک شاجی، نمبردار اور 2 اور آدمی تھانے میں آئے۔ انہوں نے رپورٹ درج کرائی کہ شاجی کا بیٹا جس کی عمر 22-23 سال تھی کھیتوں میں مرا پڑا تھا۔ وہ سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ پہلے قدیر مرا، 2 روز بعد رحمت مر گیا اور اس کے 2 روز بعد شاجی کا بیٹا مر گیا۔ ایک آدمی نے ہاتھ جوڑ کر روحانسی آواز میں کہا، حضور یہ کوئی شرار معلوم ہوتا ہے، ورنہ ان شاجی بادشاہوں کے اولاد پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔